Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ایک بہت بڑا امر ہے جس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے امت میں انتشار ہے، عوام میں، علماء میں، حاکم میں، محکوم میں، استاد میں، شاگرد میں، پیر میں، مرید میں، میاں میں، بیوی میں، جتنے بھی رشتے ہیں ان کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جا رہا جس کا وہ اہل ہے۔ آپ نے حکم فرمایا انزل الناس منازلهم، ہر شخص کو وہاں رکھو جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ اگر ہر شخص سے وہ کام نہ لیا گیا جس کام کا وہ اہل ہے تو دین کے کاموں کے اندر رکھنا اور نقصان پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہر شخص کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے۔ صحابہ کرام اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ خیر کے کام میں سبقت کرنے والوں کو آگے رکھتے تھے، چاہے وہ ان کے بعد کے آنے والے کیوں نہ ہوں۔ خیر میں سبقت کرنے والوں کو آگے رکھتے تھے، چاہے وہ ان کے بعد میں آنے والے کیوں نہ ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی قربانی کی وجہ سے ان کا درجہ ہم سے اونچا ہے، تو ان کا اکرام کرتے تھے ان کی قربانیوں، اور بعض مرتبہ تو چھوٹوں کا اکرام کیا جاتا تھا ان کے علم کی وجہ سے۔ وہ علم میں بڑھے ہوئے ہیں لیکن عمر میں کم ہیں، تو عمر کی وجہ سے بے اکرامی نہیں ہوتی تھی، بلکہ علم کی وجہ سے بڑے چھوٹوں کا اکرام کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا حکم ہے انزل الناس منازلهم، کہ ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہ جب آپ کی وفات ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا کہ جھگڑا اس طرح ختم ہو جائے گا کہ ایک امیر تم میں ہو جائے، ایک امیر ہم میں ہو جائے، ایک امیر انصار کا، ایک امیر مہاجرین کا، اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ اختلاف کے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ شدید اختلاف کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک تم میں سے ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر وہاں پہنچے اور یہ فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا، نماز پڑھانے کے لیے؟ کیا اس کے ہوتے ہوئے تم میں سے کسی کا دل چاہے گا، تم میں سے کسی کا دل چاہے گا کہ ابو بکر پر کوئی آگے بڑھ کر امامت کرے؟ سب نے صحابہ نے عرض کیا اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی کو بھی یا ہم میں سے کوئی ابو بکر سے آگے بڑھے امامت کے لیے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں سے غائب نہیں تھا، میں وہاں موجود تھا، اور مجھے کوئی بیماری، کوئی علت بھی نہیں تھی کہ میں نماز نہ پڑھا سکتا ہوں، مجھے کوئی نماز پڑھانے میں عذر نہیں تھا، اور میں اس وقت وہاں سے غائب نہیں تھا۔ ہمارے ہوتے ہوئے، حضرت عمر کے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر یہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا انتخاب ہماری دنیا کے لیے کیا ہے، ہم آپ کے اس انتخاب سے دنیا کے لیے راضی ہیں جس طرح ہم ابو بکر کے انتخاب پر اپنے دین کے لیے بھی راضی ہیں۔ Reconstruction of ابو Ummah. لیلہ کندی کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 یا 13 آدمیوں کی صحابہ کی جماعت لے کر تشریف لائے
جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا نماز کے لیے، یہ کہا کہ اے ابو عبداللہ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے۔ فرمایا نہیں، نہ ہم تمہارے ہوتے ہوئے امامت کر سکتے ہیں اور نہ ہم تمہاری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تمہارا مقام اتنا اونچا ہے، تمہارا مقام اتنا اونچا ہے، نہ ہم تم پر امامت کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ تمہارا ہم پر احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت دی ہے۔ یہ اچھی بات کہ اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اسے نماز پڑھائی اور 4 رکعت نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو سلمان نے فرمایا کہ تو نے ہمیں 4 رکعت نماز کیوں پڑھائی؟ ہمارے لیے تو 2 ہی رکعت کافی تھی، کیونکہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں اپنی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ابو سعید، یہ بنو اسید کے غلام، آزاد کردہ غلام، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، پھر کھانے پر دعوت دی۔ حضرت ابو ذر اور حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود، ان تینوں کو کھانے پر بلایا۔ نماز کا وقت قریب آیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے، حالانکہ آپ کے پیچھے اس گھر کا مالک موجود ہے جو امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن مسعود، کیا بات اسی طرح ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں، بات یہی ہے کہ صاحب البیت زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے آ گئے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، حالانکہ میں غلام تھا، لیکن کیونکہ گھر کا مالک زیادہ حقدار ہے اپنے گھر میں امامت کا، تو مملوک ہوتے ہوئے، غلام ہوتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز مدینہ منورہ کے ایک علاقے میں نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسجد کے قریب ان کی اپنی زمین تھی، وہ زمین سے وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی، اور اس مسجد کا امام ایک غلام تھا، اور اس غلام کا گھر بھی وہیں مسجد کے قریب تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے تو نماز میں شریک ہو گئے۔ غلام نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے، آپ زیادہ حقدار ہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کو امامت میں آگے بڑھایا، اور یہ فرمایا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے۔ چنانچہ غلام نے نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم قیس بن سعد بن عبادہ کے گھر میں تھے، اور ہمارے ساتھ کچھ صحابہ تھے آپ کے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ قیس بن سعد نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا مالک وہ زیادہ حقدار ہے اپنے بستر کے صدر مقام کا، سرہانے کی طرف صدر مقام کا، اور سواری کا مالک زیادہ حقدار ہے اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کا، اور اسی طرح گھر کا مالک زیادہ حقدار ہے اپنے گھر میں امامت کے کرنے کا۔ چنانچہ انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ عقبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ اشعری کے پاس آئے، ان کے گھر میں نماز کا وقت ہو گیا۔ موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آگے بڑھیے عبد الرحمن، نماز پڑھائیے، اس لیے کہ آپ عمر میں ہم سے زیادہ بڑے ہیں اور علم میں بھی ہم سے زیادہ ہیں۔ میں کہ نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھائیے،
اس لیے کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، ہم آپ کے گھر میں ہیں اور آپ کے علاقے میں ہیں، یا آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں امامت کے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے جوتے اتارے، جب سلام پھیر لیا تو فرمایا ان سے کہ ابو موسیٰ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کیا آپ وادی مقدس میں ہیں؟ کہ بھئی وہ تو وادی مقدس میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بطور مزاح کہا کہ آپ کوئی وادی مقدس میں ہیں کہ آپ نے جوتے اتارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ نئے جوتے پہنے ہوئے ہوں، نئے جوتوں میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ کہ زمین گرم تھی، جوتے پاک تھے تو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ تم نے گرم زمین ہوتے ہوئے اور پاک جوتے ہوتے ہوئے جوتے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کوئی آپ وادی مقدس میں تو ہے نہیں کہ وہاں تو اللہ نے جوتے اتروا دیے تھے۔